اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس صدی کی لکھی ہوئی عظیم ترین کتابوں میں سے، فن حدیث میں لکھے جانے والی عظیم ترین کتابوں میں سے اور مقبول ترین کتابوں میں سے ایک کتاب المنہاج السوی من الحدیث النبوی۔ المنہاج السوی من الحدیث النبوی، شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کے فاؤنڈر ہے اور مایہ ناز شخصیت ہے۔ ہم ان کو مجدد وقت سمجھتے ہیں اور دنیا ان کو مجدد وقت سمجھتی ہے، اور حقیقت میں وہ ہے بھی۔ ان کے کارنامے آپ سب حضرات پر عیاں ہیں۔ ان کے بے شمار تألیفات، کافی تألیفات میں سے، سینکڑوں تألیفات میں سے ایک تألیف ان کی المنہاج السوی من الحدیث النبوی ہے۔ فن حدیث شریف میں لکھی گئی یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب کے بارے میں آپ کو بتانے سے پہلے میں دو تین پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کچھ مقصد رہتا ہے۔ یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ بھئی ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ حدیث شریف پڑھ لیں، تو یہ بالکل نامناسب نیت ہے۔ جو انسان کی نیت ہوتی ہے نا، انٹینشن، کیوں یہ کام کر رہا ہے، تو ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں تو یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے انسان علم حاصل کرتا ہے، کوئی چیز نالج گین کرتا ہے مال کمانے کے لیے، تو یہ بھی نیت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ انسان اپنی شہرت اور عزت کے لیے حاصل کرتا ہے کہ بھئی میرے پاس اس چیز کا نالج ہے۔ جس انسان کے پاس جتنا علم ہوتا ہے لوگ اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں، اس کی اتنی زیادہ شہرت ہوتی ہے، تو شہرت کے لیے بھی، پاپولیرٹی کے لیے اور عزت کے لیے، ریسپیکٹ حاصل کرنے کے لیے بھی علم الحدیث پڑھنا، یہ نیت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک نیت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لوگ تاکہ دوسروں سے حجت کرے، میں یہ علم حاصل کر لوں تاکہ جب میں بحث مباحثہ کروں دوسروں سے تو اس کے اوپر میں جیت جاؤں، لوگ کو چیلنج کرتا پھروں، میرا چیلنج ہے، آ جاؤ مقابلہ کر لو، دیکھ لیں گے جی، جس سے بولے اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ المراء ذلت العالم المراء، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ عالم کی غلطی، جاننے والے کی غلطی یہ ہے کہ وہ بحث مباحثے میں پڑ جاتا ہے۔ بحث مباحثے میں پڑھنا یہ عالم کی غلطی ہے، علم رکھنے والے کی، نالج رکھنے والے آدمی کی غلطی ہے، انٹلیکچل کی یہ غلطی ہے، انٹلیکٹ آدمی کی یہ غلطی ہے کہ وہ بحث مباحثے میں پڑ جاتا۔ تو نیت کو ہمیشہ صحیح رکھنا۔ نیت کیا رکھنا چاہیے صاحب؟ نیت حدیث شریف کے ساتھ جو نیت ہوتی وہ تعلق بالرسول کی نیت ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہم کو اصل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی ہر انسان کا مقصد ہے، اور وہی سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا مقصد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہج اور منہاج اختیار کرنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے سے۔ تو ہمارا حدیث شریف پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو علم نبوی حاصل ہو، ان احادیث شریفہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم حاصل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض حاصل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض ہمارے قلب کو حاصل ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا علم، نالج ہمارے عقل کو حاصل ہو، اور وہ جو علم حاصل ہوتا ہے اور وہ جو فیض ہمارے دل کو حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر ہم اپنے کردار میں، اپنی ادا میں، اپنے عمل میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کی طرح عمل کرنا شروع کر دیں، ان کے متبع ہو جائیں۔ وہ جیسے بات کرتے تھے ویسی بات کریں، وہ جیسا کھاتے تھے ویسا کھائیں، وہ جس وقت پہ جو حکم دیتے تھے کہ ایسے موقع پر ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا ہم شروع کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع مقصود ہے۔ قلب کو روحانی، اگر حدیث شریف پڑھیں گے اور نیت حضور کی ہوگی تو یقیناً ہمارے قلب کو روحانیت اور فیض حاصل ہوگا، عقل کو نبوی علم حاصل ہوگا، اور اگر صدق نیت ہو اور ارادہ مضبوط ہو تو وہ عمل میں کنورٹ بھی ہو سکتا ہے، اور یہی عمل میں اس کو کنورٹ کرنا اور سنن نبویہ پر عمل کرنا مقصد ہمارا ہو، یہ انٹینشن ہونا چاہیے۔